اور جو خواص ہیں وہ انشاءاللہ کہیں تو بھی کوئی فرق نہیں، نہ کہیں تو بھی کوئی فرق نہیں۔ عام لوگ کہتے ہیں انشاءاللہ، ذاکرین، مومن، اہل ایمان، اہل علم و محبت، ادب، یہ انشاءاللہ کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ عرفان والے لوگ جو قرب و معیت کی منزل پر ہیں وہ انشاءاللہ کہیں یا نہ کہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ابھی آپ نے بریلویوں کے پیر علاء الدین صدیقی کی باتیں سماعت فرمائی، جو کہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے اولیاء اللہ جو اللہ کے خواص بندے ہیں، اگر وہ کسی کام پر انشاءاللہ نہ بھی کہیں تو کوئی حرج والی بات نہیں، جبکہ اس کے برعکس قرآن کریم میں اللہ رب العزت سورۃ کہف آیت 23 میں فرماتے ہیں، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ اور ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا۔ اب آپ دیکھیے کہ بریلوی پیر کس طرح قرآن کریم کے برعکس اپنے اولیاء اللہ کی شان کو بیان فرماتے ہیں، جبکہ اللہ نے اس آیت میں اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کا ارادہ کریں تو یہ نہ کہیں کہ کل کر لوں گا، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لیں۔ اور اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں پوچھی تھی: روح کی حقیقت کیا ہے، اصحاب کہف کون ہیں، اور ذوالقرنین کون تھے۔ کہتے ہیں یہی سوالات اس سورت کے نزول کا سبب بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں کل جواب دوں گا، لیکن اس کے بعد 15 دن تک جبرائیل وحی لے کر نہیں آئے۔ پھر جب آئے تو اللہ نے انشاءاللہ کہنے کا یہ حکم دیا۔ ناظرین، اللہ ہمیں قرآن کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور ایسی باطل تفاسیر کرنے والے لوگوں سے اللہ اس امت کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔